الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گاہے بگاہے ایسے موقع عطا کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادات کو پیش کر کے، اپنی عبادتوں کو پیش کر کے اللہ رب العزت سے ہم قربت کو اختیار کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چنیدہ بندے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گاہے بگاہے اس طریقے کے موقع عطا کرتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس میں بھی ایسا جمعہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اس کے بعد اس سال رمضان المبارک میں کوئی اور جمعہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کے جو ایام ہیں وہ عید کے ایام ہیں، عید ہونے والی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ہے۔ اب ان نعمتوں میں سے چونکہ رمضان کے جتنے ایام ہیں یہ سب بہت ہی بابرکت اور بہت ہی اہمیت کے حامل ایام ہیں، لیکن ان دنوں میں زیادہ اہمیت اور زیادہ وقات اس وقت ہو جاتی ہے جب وہ دن جمعے کا پڑے، کیونکہ وہ سید الایام کہلایا جاتا ہے، تمام دنوں کا سردار۔ جس طریقے سے مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، اس طریقے سے دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ رمضان ہو اور جمعے کا دن آ جائے تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ عام طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں وہ جمعہ جو رمضان المبارک میں آخری جمعہ پڑتا ہو اس کو ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جبکہ شرعی اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس دن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اتنی ہے کہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں جمعہ ہے، اس کی اہمیت ہے۔ خاص طور پر جس کو ہم اور آپ الوداع کا جمعہ، جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اس کے الگ الگ احکامات ہم آپس میں بیان کرتے ہیں، لوگ اس کے الگ الگ نظمیں بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد الگ خطبے، اس کے ائمہ حضرات بھی الگ خطبے اس کے پڑھتے ہیں۔ یہ تمام، اور عبادتوں کو خاص کر لینا کہ کچھ عبادتیں اسی دن پڑھی جائیں گی اور اس دن پڑھنے کی اہمیت ہے، یہ سب علماء کرام نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، یہ آپ صاف طور پر سمجھ لیجئے، یہ عام دنوں کی طرح ایک دن ہے۔ جو اہمیت ہے بس اتنی ہے کہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں جمعہ کا دن ہے، یہ اہمیت ہے۔ اب اس وضاحت کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر اتنی عظیم نعمت ہمیں اور آپ کو مل گئی ہے تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ کچھ کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں۔ وہ کام یہ ہے کہ ہمیں جب اس طریقے کی نعمتیں ملے اور خاص طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور آخری عشرہ چل رہا ہو، تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اس معنی کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا، جمعہ عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی توفیق دی، اللہ نے نمازوں کی توفیق دی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، سنتوں کی، تراویح کی توفیق اللہ رب العزت نے دی۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔
اس کے بعد اس شکر کے بعد جو ہم سب کے لیے مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کو پیش کریں، اپنے گناہوں کا استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کروائیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک حدیث ہے جس سے ہمیں یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا قرآن میں ایک آیت ہے، وہ آیت یہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن کے حصے میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں اور رات کا بہت کم حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، یعنی رات میں بہت کم سوتے ہیں اور دن بھر استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی استغفار تو اس وقت کیا جاتا ہے جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب ہم سے کچھ خطائیں ہو جائیں تو استغفار کیا جاتا ہے، یہاں تو انسان کم وقت سو رہا ہے اور دن میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے، تو اس استغفار کا مطلب تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو استغفار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس طریقے کا حق، اس عبادت کا جو حق تھا ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ عبادت تو کی ہم نے، روزے تو ہم نے رکھے، تراویح ہم نے پڑھی، سنن و نوافل کا اہتمام کیا، قرآن کا اہتمام کیا، لیکن جو اس کا حق تھا ہم نے اس کا حق نہیں ادا کیا، اس وجہ سے ہم استغفار کر رہے ہیں۔ عام طور پر جب فرض نمازیں ختم ہوتی ہیں، امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب پڑھتے ہیں تو اس موقع پر ہم اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھتے ہیں اور استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ من کل ذنب پڑھتے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص، دعا کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی عظیم عبادت کیا ہے، اس کے بعد استغفار کا کیا مطلب ہے؟ علماء اکرام نے بتایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں نے عبادت تو کی، میں نے 2 رکعت 4 رکعت آپ کی بارگاہ میں میں نے نماز تو پیش کی ہے، لیکن میں نے اس کا جو حق تھا وہ حق نہیں ادا کیا، اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں، آپ میری اس نماز کو قبول کر لیجیے۔ تو ہمیں اپنی عبادتوں کے ساتھ، ہم نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھا، ہم نے عبادتیں کی، ہم نے زکوٰۃ صدقات عطیات سے غریبوں کی مدد کی، سنن و نوافل اور تراویح کا اہتمام کیا، سارے اچھے کام ہم نے کیے، اس کے باوجود آخری رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار سے کام لینا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی نیک کام کی توفیق مل جائے تو اس موقع پر تم 2 کام کیا کرو۔ سب سے پہلا کام، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، صحابی خلفائے راشدین میں سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیثیت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو 2 کام کیا کرو۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے الحمدللہ کہا کرو، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، اور دوسرے نمبر پر استغفار سے کام لینا ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں میں استغفار سے کام لیں۔ جب استغفار اور توبے سے ہم کام لیں گے تو اللہ رب العزت ہماری عبادتوں میں اور ہماری تمام چیزوں میں اضافہ کریں گے، اور اس کا ہمیں اثر، اس کا فائدہ، اس کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ اس کے بعد ہمارے چونکہ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کا آخری لمحہ گزر رہا ہے، تو ہمیں رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے ایک حدیث ہمارے ذہن میں، چونکہ ہم نے ہزاروں بار وہ حدیث سنی ہوگی، جب سے ہم سمجھنے والے ہوئے ہیں، سننے والے ہوئے ہیں، ہم نے سنی ہوگی، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنے ذہنوں میں ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے ذہنوں میں اس حدیث کی اہمیت کو دہرانا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، آپ نے جب پہلا قدم رکھا تو اس موقع پر آمین کہا، جب دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو آمین کہا، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ ایسا تو ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے 3 مرتبہ آمین کہا ہو اور کوئی دعا نہیں کی ہو۔
انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے تشریف لائے اور انہوں نے 3 دعائیں کی اور ان 3 دعاؤں پر میں نے آمین کہا ہے۔ پہلی دعا یہ تھی کہ وہ شخص جس کو اس کے بوڑھے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے ہوں اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا ہو۔ دوسرا تو میں نے آمین کہا۔ دوسرا وہ شخص، اس شخص کی بھی بربادی ہو اور لعنت ہو جس کو اللہ رب العزت نے، جس کے سامنے میرے نام کا تذکرہ کیا جا رہا ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سب سے زیادہ کنجوس ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرے نام کا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجائے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم حضرت محمد کہیں تو ہمارے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس کو رمضان المبارک کا پورا مہینہ ملا ہو اور اس نے عبادتیں کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو منوا کر اس نے اپنے لیے جنت نہ واجب کر لی ہو اور جہنم کو حرام نہ کر لیا ہو، اس شخص کی بھی بربادی ہو۔ تو آخری جو مرحلہ ہے، آخری جو بات میں نے کہی ہے وہ ہمارے لائق ہے، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ ہمارے ہاتھوں سے گزر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے۔ ہمیں اس رمضان میں اہتمام کی ضرورت ہے، ہمیں اسی اہتمام کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ کا وقت ہے، 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چونکہ مہینہ ہے اور عبادت کا موقع ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لمحے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے موقع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت، یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں تہجد کے موقع پر اور کہتے ہیں کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے کوئی چیز مانگے اور میں اس کو دے دوں، اپنی ضروریات کو مانگے۔ آج ہم سب پریشان ہوتے ہیں، جس کو دیکھو، جس سے بات کرو، 2 منٹ گفتگو کرو تو وہ اپنی پریشانی گنانے لگتا ہے۔ ہم لوگ باباؤں کے پاس، مولویوں کے پاس، ان کے پاس تعویذ، گنڈے اور یہ فلاں چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے بات چیت کریں، اللہ رب العزت سے اپنا جو کانٹیکٹ ہے اس کو بڑھائیں، اللہ سے ہم گفتگو کریں۔ یہ موقع ہے، اللہ رب العزت آسمان پر تشریف لا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی چیز چاہیے، کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس موقع پر ہم سو رہے ہیں، اور جب اللہ رب العزت 7ویں آسمان پر اپنے عرش الہی پر بیٹھے ہوتے ہیں، اس موقع پر ہم جو ہے باباؤں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ جو دینے کا وقت ہے، جو لینے کا وقت ہے، اس وقت انسان لے گا نہیں تو بعد میں تو دھکے کھائے گا ہی۔ تو ہماری زندگیوں میں یہی ہو رہا ہے آج کل۔ تو اس عبادت کے موقع پر، اس قبولیت کے موقع پر ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو نہ بھولیں، فلسطینی اپنی بہنوں کو نہ بھولیں، اپنی ماؤں کو نہ بھولیں، ان غریبوں کو اور ان بھوکے پیاسے بچوں کو نہ بھولیں جن کو ایک قطرہ پانی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ آج عید کا موقع ہے نا، عید آنے والی ہے 4-5 دنوں کے بعد۔ ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، ہم میں سے بہت سارے ایسے ساتھی ہوں گے، جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، اس کے لیے نئے جوڑے سلوائے ہوں گے، نئے چپل ہوں گے، نئی ٹوپی ہوگی، نئے عطر ہوں گے، نئے چوچلے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ان زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور اپنی گاڑی کمائی ہم کسی طرح ان غریبوں تک پہنچائیں، ان فقیروں تک پہنچائیں، ان بیچارے جو ہمارے لیے آواز اٹھائیں، وہ جو اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جو حق پر ہیں، ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں۔ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ہم ان کے لیے سوچیں اور غور و فکر کریں۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں، 3 بے غیرتوں کا واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 3 بے غیرت تھے اور ان میں آپس میں کمپٹیشن تھا۔ وہ ہر ایک دوسرے سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں سب سے زیادہ بے غیرت ہوں، دوسرا یہ کہتا تھا نہیں تم سے زیادہ میں بے غیرت ہوں، تیسرا کہتا تھا تم دونوں سے زیادہ میں بے غیرت ہوں۔ تو ایک شخص نے کہا چلو اس کو پروف کرو، کر کے بتاؤ کہ کون بے غیرت ہے۔ تو ایک بڑھیا تھی بیچاری، ہاتھ میں لکڑی لیے ہوئے جھک کر چل رہی تھی۔ تو ایک آدمی گیا اور اس لکڑی کو لات مار دیا تو بڑھیا گر گئی بیچاری۔ تو اس نے کہا دیکھا میں کتنا بے غیرت ہوں، بڑھیا کو میں نے لات مار دیا اور وہ بڑھیا گر گئی۔ دوسرا گیا اور اس نے کہا کہ تجھ سے زیادہ میں بے غیرت ہوں، گری ہوئی بڑھیا کو وہ مارنے لگا، لات پیر سے، ہاتھ سے، الٹا سیدھا اس نے اپنی بے غیرتی کا اظہار کیا اس نے۔ تیسرے نے کہا میں تم دونوں سے زیادہ بے غیرت ہوں، یہ میری ماں تھی جس کو تم دونوں نے گرایا اور پیٹا ہے۔ تو آج جو ہمارا حال ہے، ایک امریکہ ہے،
ایک اسرائیل ہے، پہلے نمبر کا جو بے غیرت ہے وہ اسرائیل ہے، جو سب سے زیادہ بے غیرت. دوسرے نمبر کا امریکہ ہے، وہ اس سے تھوڑا کم بے غیرت ہے. تیسرے نمبر کے جو بے غیرت ہیں وہ ہم سب مسلمان اور مسلم ممالک ہیں، جو آواز نہیں اٹھا رہے، جو ہمارے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. اللہ نے ان کو مال دے رکھا ہے، اللہ نے ان کو موقع دے رکھا ہے، وہ دوسروں کی لڑائیوں میں آپس میں صلح کرواتے ہوئے گھومتے ہیں. چائنا اور ہندوستان کی لڑائی میں صلح کروائیں گے، افغانستان اور امریکہ کی لڑائی میں صلح کروائیں گے، لیکن جب اپنوں کی باری آئے گی تو ان کا منہ نہیں کھلتا ہے، اور وہ اونٹ کے بڑے بڑے تاشوں میں بریانی بنا کر، منڈی بنا کر کھائیں گے. یہ ایسے ہم اور آپ بے غیرت ہو چکے ہیں. تیسری قسم کی بے غیرتی ہے. تو اس واقعے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بے غیرتی کا اندازہ ہمیں ہو گیا ہوگا. میرے محترم بھائیوں، یہ سب باتیں تھیں سمجھانے کے لیے، کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، لیکن عبادت کا موقع ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. ان گھڑیوں میں ہم جب اپنا ہاتھ اٹھائیں تو ان بچوں کے لیے، ان روتے بلبلاتے ہوئے بچوں کے لیے ضرور دعاؤں میں ان کا حصہ ہونا چاہیے، اور ان کے حق میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد